مروان بن حکم کی زندگی اور خلافت میں کئی اہم پہلو شامل ہیں جو اسلامی تاریخ کے اہم واقعات اور ان کے کردار کو واضح کرتے ہیں۔ مروان بن حکم کی پیدائش 623 عیسوی 13 ہجری میں مدینہ میں ہوئی۔ ان کے والد حکم بن ابی العاص بنو امیہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو قریش کے بااثر قبیلوں میں سے ایک تھا۔ مروان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں خلافت راشدہ کے دور میں شہید کر دیا گیا تھا ان کے بھتیجے اور قریبی ساتھی تھے۔ مروان کا تعلق اموی خاندان کے ان افراد سے تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ میں اہم انتظامی عہدوں پر فائز رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مروان اور ان کے خاندان کو مدینہ سے نکال دیا گیا اور وہ شام میں امیر معاویہ کے پاس چلے گئے۔ اموی خلافت میں معاویہ کے دور میں مروان بن حکم امیر معاویہ کے قریب ترین مشیروں میں سے تھے۔ انہوں نے اموی سلطنت کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا، خاص طور پر قبائلی جھگڑوں کو ختم کرنے اور اسلامی ریاست کو متحد کرنے میں۔ مروان نے یزید بن معاویہ کی خلافت کی حمایت کی اور اموی خاندان کے وفادار رہے۔ یزید کے دور میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور کربلا کے واقعے کے بعد اسلامی دنیا میں اموی خلافت کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو گئی، جس کے اثرات مروان کے دور خلافت تک جاری رہے۔ 683 عیسوی میں یزید کی وفات کے بعد ان کے بیٹے معاویہ ثانی نے خلافت سنبھالی، لیکن وہ ایک کمزور اور غیر سیاسی شخصیت تھے اور چند ماہ کے اندر انتقال کر گئے۔ یزید کی وفات کے بعد خلافت کا مرکز مکہ مکرمہ منتقل ہو گیا، جہاں عبداللہ بن زبیر نے اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ عبداللہ بن زبیر کو حجاز، عراق، مصر اور کئی دیگر علاقوں میں حمایت حاصل ہوئی۔ یزید کے بعد اموی خلافت تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ شام جو اموی سلطنت کا مرکز تھا اندرونی جھگڑوں اور قبائلی اختلافات کا شکار ہو گیا۔ 684 عیسوی میں اموی خاندان کے حامی قبائل نے الجابیہ کانفرنس منعقد کی تاکہ خلافت کے لیے نیا امیدوار چنا جا سکے۔ مروان بن حکم کو قبیلہ کلب کی حمایت سے خلیفہ مقرر کیا گیا۔ مروان کو فوری طور پر کئی چیلنجز کا سامنا تھا۔ عبداللہ بن زبیر نے حجاز، عراق اور مصر میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ قبیلہ قیس اور کلب کے درمیان شدید جھگڑے جاری تھے جو اموی سلطنت کے لیے خطرناک تھے۔ کربلا کے ثانی اور یزید کی غیر مقبولیت کے باعث عوام اموی خاندان کے خلاف ہو چکے تھے۔ مروان کے دور حکومت میں کئی اہم واقعات پیش آئے جن میں مارکہ مرج راحت، یہ جنگ قیس اور کلب قبائل کے درمیان ہوئی جس میں مروان کی قیادت میں قبیلہ کلب نے فتح حاصل کی۔ اس جنگ کے دوران شام میں اموی حکومت دوبارہ مضبوط ہو گئی اور مروان نے دمشق میں اپنی حکومت کا مرکز بنایا۔ یزید کی وفات کے بعد عبداللہ بن زبیر کے حامیوں نے مصر پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن مروان نے ایک بڑی فوج بھیج کر مصر کو دوبارہ اموی سلطنت کا حصہ بنا دیا، اور مروان نے خلافت کو اپنے خاندان میں مضبوط رکھنے کے لیے اپنے بیٹوں کو اہم عہدوں پر فائز کیا۔ عبد الملک بن مروان کو جانشین مقرر کیا اور عبداللہ بن مروان کو دیگر علاقوں کا گورنر بنایا۔ مروان نے اپنی حکومت کے استحکام کے لیے مختلف اصلاحات اور پالیسیز بنائی۔ مروان نے اپنے مختصر دور حکومت میں اموی سلطنت کو دوبارہ مستحکم کیا، شام اور مصر میں اپنے مخالفین کو ختم کر کے مرکزی حکومت کو مضبوط کیا، قیس اور کلب کے درمیان خانہ جنگی کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اموی خاندان کو متحد رکھا۔ مروان نے خلافت کے مالی امور کو بہتر بنایا اور ٹیکس کے نظام کو منظم کیا۔ مروان بن حکم کا انتقال 685 عیسوی میں دمشق میں ہوا۔ ان کی موت کے حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق ان کی موت قدرتی تھی، دیگر روایات کے مطابق ان کی بیوی نے انہیں زہر دیا تھا تاکہ ان کے بیٹے کو خلافت کا موقع مل سکے۔ مروان کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک نے خلافت سنبھالی اور اموی سلطنت کو نہایت مضبوط بنایا۔ عبد الملک کے دور میں اسلامی دنیا کو دوبارہ متحد کیا گیا اور فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ مروان بن حکم کا دور مختصر مگر تاریخی اہمیت کا حامل تھا۔ ان کے اقدامات نے اموی خلافت کو زوال سے نکالا اور عبد الملک بن مروان کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کی۔ ان کا کردار اسلامی تاریخ کے ان اہم لمحات میں شامل ہے جب خلافت کو شدید خطرات کا سامنا تھا۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔